ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. سامعین کرام، حاضرین جمعہ و حاضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و شرف، شان و شوکت، جہ و جلال صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور اسی کی ذات کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً یہ دور بڑا ہی پرفتن، پرآشوب اور پرخطر دور ہے، جس میں شبہات و شہوات کے فتنوں کا غلبہ ہے، جس میں ہر کس و ناکس کی اپنی ایک الگ ٹولی اور اپنا ایک الگ فرقہ بنا ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دور حاضر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے بالکل مصداق ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنہ، کہ دنیا میں محض بلائیں اور فتنے ہی باقی رہ گئے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی مضائقہ اور کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہ ہوگی۔ سامعین محترم، جس دور کے اندر ایک عام انسان کے لیے اس بات کی تمیز کرنا از حد مشکل ترین مسئلہ بن جاتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، حق کا راستہ کیا ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم گامزن ہو کر صراط مستقیم کو حاصل کر سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں اور حق کے راستے کے اوپر ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس دور حاضر میں صراط مستقیم کیا ہے اور وہ حق کا راستہ کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایک دعا سکھلائی، جس کو ہر بندے مومن اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ادا کرتا ہے۔ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے بعد صراط مستقیم کیا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے پروردگار تو ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے احسان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس راستے پر چل کر لوگ تیرے غضب و غضب کے حقدار ہوئے، جن پر تیرا غضب و غضب نازل ہوا، جس راستے پر چل کر لوگ گمراہی تک پہنچ چکے ہیں۔ سامعین محترم، پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ گروہ کون سا ہے، وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کی اس الجھن کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ختم کر دیا، رفع کر دیا، یہ کہتے ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد خوش بخت کے طبقات کو ذکر کیا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہ کو 4 طبقوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، جن میں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم شامل ہے، جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ہر قول و عمل ہمارے لیے مشعل راہ اور باعث رشد و ہدایت ہے۔ اس طبقے کے بعد رہے 3 طبقات، اس میں سے پہلا طبقہ صدیقین کا، دوسرا طبقہ شہداء کا اور تیسرا طبقہ ہے صالحین کا۔ گرچہ یہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے، لیکن اگر ہم ایک طرح سے دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے سب سے اول ترین مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ جیسے کہ یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ صدیقیت کے کمال درجے پر فائز تھے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے شہداء کا، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد شامل ہے، جن میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہید کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ شہداء کا ایک دوسرا معنی بھی علماء کرام نے یہاں پر یہ بتایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک درمیانی امت ہو، امت وسط ہو، اور تمہارا مقام یہ ہے کہ بروز قیامت تم اپنے سے پہلے والی امتوں کے اوپر گواہ رہو گے۔ اور وہ گواہ کون ہیں؟ وہ گواہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھے قرآن مجید کے اکثر مقامات کا حکم عام ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی فضیلت کی بات آئے گی وہاں پر سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس فضیلت کے حقدار ہوں گے۔ اور تیسرے طبقے پر ہے صالحین۔ صالحین اس امت کے اندر اس صفت سے متصف افراد بدرجہ اتم دیگر افراد امت کے بالمقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی وہ جماعت بے مثال و بے نظیر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ کمال درجے کا مقام حاصل کیا ہے جو ان کے بعد کسی اور کو تا قیامت حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر ان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنائی اور ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، یہ کہتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود راضی ہوا، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سے راضی ہوئے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین محترم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے زمانے کو، اپنے صحابہ کے زمانے کو اور ان کے بعد آنے والے زمانے کو کائنات کا سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے آنے والے لوگوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگوں کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان افراد سعادت مند کا تذکرہ کیا اور ان لوگوں سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا، ان کے لیے جنتوں کا مژدہ سنایا جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ اتباع کی اور ان کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے سبقت کر جانے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وَجَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے افراد کی تعریف کرنا جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کی کامل درجے پر، کمال کے درجے پر، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے اور ان کے راستے سے خوش ہے اور راضی ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع اور ان کی پیروی کو فتنوں اور فسادات کے دور میں نجات کا واحد راستہ بتایا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي، یعنی جو تم میں سے لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت ساری اختلافات کو رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لہذا تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تم ہماری ان سنتوں کو اپنے داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر قسم کی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ فتنوں اور فسادات کے دور میں نجات کا واحد راستہ اتباع صحابہ ہے، اتباع رسول کے بعد اتباع صحابہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو صورتحال بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یعنی مماثلت میں دونوں قومیں بالکل برابر ہوں گی، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ علانیتاً زنا کیا ہوگا تو میری امت کے اندر بھی ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، کہ بے شک بنی اسرائیل
اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کے، ایک ملت کے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ، وہ نجات پانے والی جماعت کون ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، آج کے دن جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں اسی طریقے پر چلنے والی جماعت. بروز قیامت اس دن جب سارے کے سارے فرقے جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو نجات دے دے گا. ایسی نجات جنت میں جانے والی، ایسی جماعت جنت میں جانے والی ہوگی. سامعین کرام، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر لکھتے ہیں فَكُلُّ مَنِ اقْتَدَى بِالصَّحَابَةِ فَهُوَ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، کہ ہر وہ شخص جس نے صحابہ کی اتباع کی، جس نے صحابہ کی پیروی کی، وہ نجات پانے والے فرقے میں سے ہوگا. اور اس کے برعکس جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کی اتباع کرتے ہیں، غیروں کی اتباع کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، یا اپنے پیروں فقیروں کی اتباع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر غیروں کی اتباع کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف سے وہ پھرا ہوا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی جنہوں نے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر غیروں کی اتباع کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا، صحابہ کے ایمان کو اوروں کے لیے صحابہ کے ایمان کو پیمانہ بنایا، اور ان کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو ہدایت یافتہ گردانا، اور ان کے راستے سے منہ موڑنے والے افراد کی بابت کہا کہ ایسے لوگ صریح اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی کفایت کا اعلان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آتے تو ہدایت پا جاتے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ لوگ تمہارے راستے سے تمہارے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں تو ایسے لوگ صریح اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا. سامعین محترم، ان تمام آیات اور احادیث اور اقوال سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، صاف اور شفاف ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے، جس راستے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے ہیں. اور اہل ایمان کا راستہ بھی وہی راستہ ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هو طریق ترکنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اوله وآخره فی الجنہ. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ طرق نہیں ہے، وہ راستے نہیں ہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے جس کے پہلے سرے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو چھوڑا، جس راستے پر چل کر جس کے آخری سرے جو کہ جنت میں ہے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. سامعین محترم، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے طریقے کو، انہی کے ایمان کو ہمارے لیے معیار کیوں بنایا؟
انہیں کی طریقے زندگی کو، انہیں کے طرز زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ کیوں بنایا؟ تو اگر ہم سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا ایک نہیں کئی ایک اسباب اور کئی ایک اس کے وجوہات ہمیں ملیں گے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم بحیثیت مومن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہاں ہم اپنا سر تسلیم خم کر، اس کے بعد کوئی چھو چرا نہیں، جہاں پر جیسے حکم دیا گیا ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے ایک معیار قرار رہا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک پیمانہ بنا دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے صحابہ کرام کا ایمان، ان کا طریقہ زندگی، ان کے طرز حیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آتے تو ہدایت پا جاتے۔ سامعین محترم، ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وبا مشرف جماعت ہے جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا دیکھا، جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو اپنے سامنے تیار ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور مزید اس کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کر اس کے اوپر اس کی تطبیق دی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیر، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت، کہ قرآن مجید کی ہر صورت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ صورت کہاں اور کب نازل ہوئی، وما من آیت الا انا اعلم فیما انزلت، ہر ایک آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی بندہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تبلغ الابل، اور وہاں پر سواری پہنچ سکتی ہے، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، تو ضرور بضرور میں اس شخص کی طرف سفر کرتا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل میں لایا۔ اس کی مثال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے اس دور میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید کے اندر منع کرتا ہے تو قرآن مجید ہمیں ضرور بضرور اس چیز سے منع کر دیتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کا عمل قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے شریعت اسلامیہ کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا، بلکہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ہمیں ایسا ملے گا جو خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں نازل ہوا، جو ان کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوا۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرز زندگی سکھانے کے لیے نازل ہوا، ان کے مسائل کے حل کے لیے نازل ہوا، ان کو خوشخبریاں دینے کے نازل ہوا۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ربط تھا کہ قرآن اور صحابہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دوسرا سبب اور ایک دوسری وجہ تھی۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے استاد ہیں، اور صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا معلم تا قیامت تک نہ آ سکتا ہے، اور نہ صحابہ جیسے کوئی شاگرد کسی استاد کو مل سکتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس شرف عظیم سے نوازا تھا کہ جب کبھی صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل طلب کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ تسلی بخش جواب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو عطا کرتے، فراہم کرتے. صحابہ دلوں جان سے اس جواب کو قبول کرتے اور کامل طور پر اس پر عمل پیرا ہوتے، کامل طور پر اس پر عمل پیرا ہوتے. جیسے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑی دوڑی آئی اور اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے شوہر میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اور مجھ سے یہ کہا انہوں نے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو میری پیٹھ پر مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. یہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. سورۃ المجادلہ کے ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیتیں پڑھ کر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا تو وہ خوش ہو گئی. ان کے مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو شرف سے نوازا تھا. اور اس کے بعد ایک چوتھا سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بہت ہی زیادہ حریص ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اقوال، ان کے اعمال، ان کے افعال کو من وعن اسی طرح سے ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے سنتے یا انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے. جیسے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنی جوتیوں کو اتار کر اپنے بائیں جانب رکھا. صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی دوران نماز ہی اپنی جوتیوں کو نکال دیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے متوجہ ہوئے، ان سے مخاطب ہو کر کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری. سبحان اللہ. سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ جواب سنیے. سبحان اللہ، کیا ہی پیارا اور کیا ہی عمدہ جواب دیا. صحابہ کرام نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی جوتیاں اتارتے ہوئے دیکھا لہذا ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتاری. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین کرام، صحابہ کرام کو اس کے پیچھے کی حکمت، اس کے پیچھے کی مصلحت کسی چیز کا علم نہیں تھا. بغیر کسی حکمت کو، بغیر کسی مصلحت کو جانے ہوئے، پہچانے ہوئے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھا، کر گئے، کر گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ ان جوتیوں کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جوتیاں اتاری. لیکن صحابہ کرام نے کسی بھی طرح کی حکمت، کسی بھی طرح کی مصلحت کو جانے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا، فوری طور پر کر گزرے. سامعین کرام، ان تمام اسباب کے باوجود اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے انحراف کرتا ہے، تو ایسا شخص کتاب و سنت سے دور گمراہیوں میں جا گرتا ہے، فرقہ واریت کا شکار بن جاتا ہے، بدعات و خرافات کا شکار بن جاتا ہے، عقل پرستی کا شکار بن جاتا ہے اور خواہش نفس کا متبع اور پیروکار بن جاتا ہے.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہو، صراط مستقیم پر ہم گامزد ہوں، اس دور پر فتن کے اندر، اس دور پر خطر میں، اس دور حاضر کے اندر جہاں پر نت نئے فتنے اور فسادات وجود پذیر ہوتے ہیں، ان تمام کی تمام ادوار کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن ہر قسم کے فتنے فساد سے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے، ہم ہر قسم کی فرقہ واریت سے، ہر قسم کی عقل پرستی سے، ہر قسم کی شر سے بچے رہیں، اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے اوپر کام کریں، انہی کے راستے پر چلیں، ان کو اپنا نمونہ اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر کتاب و سنت کی کما حق اتباع کرے، کتاب و سنت کے پیروکار بن جائے۔ اسی میں میری، آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی نجات مضمر ہے، پنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بر الہا ہمیں کتاب و سنت کا فہم صحابہ کے مطابق پیروکار بنا، اور ہمارا شمار بھی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔